کہتے رہتے تھے، آپ کے لیے کھانا بناتی رہتی تھی، تاکہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی تھی، آپ کے لیے کھانا بناتی رہتی تھی تاکہ میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائیں، ہے نا؟ تاکہ میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائیں۔ آج اسی ماں، وہ ماں آپ کو آواز دیتی رہتی ہے، بلاتی رہتی ہے، آپ سنتے نہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آج آپ کو وہ دن یاد ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کا باپ دن بھر محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، شام کو پسینے میں شرابور ہو کر گھر آتا تھا۔ وہ دن یاد کریے جس باپ نے اپنی جوانی کو لٹا دیا تاکہ میرا بیٹا جوان ہو سکے۔ آج آپ اسی باپ سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اسی باپ نے اپنی جوانی لٹا دی تاکہ تم جوان ہو سکو۔ اس باپ نے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیا تاکہ تمہاری خواہشوں کو پورا کر سکے۔ وہ باپ، اس نے صرف تم کو پیسہ کمایا تاکہ تمہارا پیٹ بھر سکے، تم کو بڑا کر سکے۔ وہ باپ پیسہ کماتا رہا تاکہ تم پڑھ سکو، تمہاری خواہشیں پوری کر سکو، تمہاری وہ خواہشیں پوری کر سکے۔ گرمیوں کی دھوپ میں وہ رکشہ چلاتا رہا، ٹھیلا کھینچتا رہا، محنت کرتا رہا، لکڑی کاٹتا رہا، مشقت کرتا رہا۔ کبھی جب شام کے وقت وہ باپ گھر واپس آیا تھا، کبھی آپ ایک گلاس پانی لے کر اس کے لیے دوڑے تھے کہ لاؤ اپنے باپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں تاکہ اس کا گلا تر ہو جائے؟ آج آپ سوال تو کر دیتے ہیں کہ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تو ایک بات کہوں، تم کو اس لائق بنا دیا کہ تم آج کھڑے ہو کر اس سے پوچھ لیں۔ یہ اسی باپ کی مشقتیں تھیں کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم باپ سے سوال کر رہے ہیں۔ نہیں، میں مختصر سے بات کو ختم کر دوں گا۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے۔ جانتے ہو خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت بایزید بستامی 7 سال کے تھے، ایک روز استاد محترم کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ جب والدین احسانہ پر پہنچے تو استاد سے اس کا مطلب پوچھا۔ استاد نے کہا کما حقہ، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا۔ فوراً بستہ لپیٹا گھر واپس آئے، اپنی ماں سے عرض کیا اے میری ماں، اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا اور میرے لیے کچھ مانگ۔ ماں نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، بایزید بستامی کا بازو پکڑا، قبلہ رو کیا اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا دیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے تھے، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ندا آئی کہ میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ خواجہ صاحب واقعہ بیان فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات، سردیوں کی رات میں بایزید بستامی کی والدہ نے پانی مانگا، پانی نہیں تھا۔ بایزید بستامی پانی لینے کے لیے گئے، لانے میں تاخیر ہو گئی، لے کر آئے تو دیکھا ماں سو گئی۔ بایزید بستامی اس کے سرانے کھڑے ہو گئے، ہتھیلی پہ گلاس لیا اور کھڑے ہو گئے۔ رات کے آخری حصے میں ماں کی آنکھ کھلتی ہے، ماں دیکھتی ہے بایزید بستامی کھڑے ہیں، کہتی ہے اے بیٹا بایزید پانی رکھ دیتا، میں اٹھتی پانی پی لیتی۔ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں پانی رکھ دیتا، تیری آنکھ کھلتی، تو پانی کو تلاش کرتی، تجھے تکلیف پہنچتی۔ اب بایزید بستامی گلاس کو ہتھیلی سے اٹھاتے ہیں تو گلاس سردی کی شدت کی وجہ سے برف کے ذریعے ہتھیلی سے چپک جاتا ہے۔ اب بایزید بستامی جب گلاس کو اٹھاتے ہیں تو گلاس کے ساتھ ہتھیلی کا چمڑا اکھڑ آتا ہے۔ ماں اتنا دیکھتی ہے، بایزید بستامی کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور پھر بایزید بستامی کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر ندا آتی ہے میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔
ایک روز حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے بایزید بسطامی سے کہا اے بیٹا بایزید دروازے کا ایک پٹ بند کر دے۔ اب بایزید بسطامی دروازے پر جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ میری ماں نے دایاں پٹ بند کرنے کو کہا ہے یا بایاں پٹ بند کرنے کو کہا ہے۔ پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں نے دایاں بند کر دیا تو اگر ماں نے بایاں کہا ہوگا تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر ماں نے بایاں کہا ہوگا میں نے دایاں بند کر دیا تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اسی پش و پیش میں پوری رات گزار دیتے۔ جب بایزید بسطامی سے پوچھا گیا اے بایزید بسطامی آپ کو یہ مراتب کہاں سے حاصل ہوئے؟ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت سے، ماں کی خدمت سے۔ تو بہرحال مسلمانوں کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو یہاں سے اٹھ کے جانا اور سب سے پہلے ان سے معافی مانگنا۔ ابھی ہمارے نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سید صاحب آ گئے، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے آنے نہ آنے سے اس جلسے میں کوئی فرق نہیں، اس جلسے پر کوئی فرق نہیں۔ میں نہیں بھی آتا تو بھی یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا، میں آ گیا تو بھی یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، ہے نا؟ اگر سچ میں اس جلسے کو حقیقت میں کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اپنے کسی بھی ایک گناہ سے توبہ کر لو۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جلسہ یہاں سے لے کے خدا کی بارگاہ تک کامیاب ہو جائے، ہے نا؟ تم جانتے ہو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تک باپ نہیں راضی ہوتا خدا تعالیٰ نہیں راضی ہوتا، ہے نا؟ آج ہم کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم بلگرام چلے جائیں، تعویذ لے آئیں، کامیاب ہو جائیں، ہے نا؟ ہمارا یہ کام پھنس گیا ہے۔ جو کرایہ ہوگا اس کرائے کے پیسے سے بہترین کھانا تیار کرنا، بہت اچھا کھانا تیار کرنا، اپنے ماں باپ کو دعوت دینا، بڑی عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دعوت دینا، اور جب وہ تمہاری دعوت پہ تمہارے ماں باپ آ جائیں تو ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھلانا۔ جب وہ کھا لیں تو ان کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھنا اور اپنی ماں سے عرض کرنا کہ اے میری ماں میرا فنا کام ہے، اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر میرے حق میں دعا فرما دے۔ اگر یقین جانو مسلمانوں، اگر تمہاری ماں نے دل سے تمہارے حق میں دعا کر دی تو تمہاری ماں کی ہماری دعاؤں سے پہلے تمہاری ماں کی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم۔ کسی بھی دوسرے کی دعا، چاہے کوئی عالم ہو، پیر ہو، اس کی دعاؤں سے پہلے تمہارے حق میں تمہاری ماں کی دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے، ہے نا؟ تو بہرحال آپ کو کرنا کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا کام کرنا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں تو جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے ماں باپ کو سلام کر لیجیے گا صبح صبح، اور صرف دل میں خیال کر لیجیے گا ان کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے نا؟ تو دیکھیے صبح ہوگی آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ سے ہوگی، ہے نا؟ اس کے بعد سلام کرنا سنت ہے، تو صبح ہی صبح آپ کے نامہ اعمال میں ایک سنت لکھ دی جائے گی، ہے نا؟ اور پھر ماں باپ کے دیکھنے کو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، محبت سے دیکھنا، ثواب کی نیت سے دیکھنا، اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صبح کتنی پیاری ہو رہی ہے آپ کی کہ کلمہ طیبہ پہ آنکھ کھل رہی ہے اور سنت رسول ادا ہو رہی ہے، نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے نا؟ کریں گے؟ ہاں؟ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں گے تو یہاں سے جائیے گا، باپ کے قدموں میں سر رکھ دیجیے گا، آپ کا باپ ہے، آپ کا دشمن نہیں، کتنی بڑی بھی غلطی کی ہوگی، آپ نے کچھ بھی کیا ہوگا، باپ کے قدموں میں سر رکھ دیجیے گا، معافی مانگیے گا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ اس باپ کے چہرے کو دیکھیے گا، اگر آپ نے ایسا کیا کہ اس کے قدموں میں سر رکھ دیا اور سچے دل سے اس سے
معافی مانگی تو اپنے باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیجئے گا، آپ کے باپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں گے اور آپ کے حق میں وہ دعائیں کر رہا ہوگا، ہے نا؟ تو اپنے یہاں سے جائیے گا، اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو پہلے اس سے معافی مانگیے گا، آپ کی ماں اگر آپ سے ناراض ہے تو جائیے گا، اس کے قدموں کو بوسہ دیجئے گا، اس سے معافی مانگیے گا، دیکھیے گا آپ کے لیے کتنی، آپ کی ماں کتنی دعائیں کریں گے۔ یہ وہی ماں ہے جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو یہ دن بھر دعائیں کیا کرتی ہے کہ خدا خیریت سے میرے بیٹے کو واپس لائے۔ یہ وہی باپ ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں نا تو اس باپ کا دل لگا رہتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ یہ وہی ماں، آپ چاہے معلوم کر لیجئے گا، آپ کہیں باہر چلے جاتے ہیں نا تو جب تک لوٹ کے نہیں آتے یہ ماں آپ کو کھانے پر آپ کا انتظار کیا کرتی ہے۔ آج اسی ماں کو آپ ٹھکراتے ہیں، آج اسی باپ کو سے آپ سوال کرتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، ہمارے لیے ہمارے والدین ایک نعمت ہے نا؟ تو یہاں سے جائیں گے، اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں گے، کریں گے، وعدہ ہے؟ ہاں؟ آئندہ نافرمانی تو نہیں کریں گے ماں باپ کی؟ بہرحال خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھنا ہے عبادت ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو دیکھا اور پڑھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب لکھ دیا کرتا ہے، اور جس نے قرآن کے ایک لفظ کو پڑھا تو خدا تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ہے محمود غزنوی کیا حال ہے؟ محمود غزنوی نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے محمود غزنوی خدا تعالیٰ نے تمہیں کس عمل کے بدلے بخش دیا؟ محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک گھر کا حیثیت مہمان بن کر گیا تھا، رات کو میں نے وہاں قیام کیا، میں رات میں لیٹنے لگا، میں نے دیکھا کہ طاق میں قرآن پاک رکھا ہے، طاق میں قرآن پاک رکھا ہے۔ فوراً دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی یہاں تو قرآن پاک رکھا ہے، یہاں تو کیسے آرام کرے گا؟ پھر فوراً خیال آیا اے محمود غزنوی کیوں نہ اس قرآن پاک کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، ٹرانسفر کر دیا جائے، رکھ دیا جائے، ہے نا؟ تو فوراً خیال آیا اے محمود غزنوی اپنی آرام کے لیے قرآن پاک کو دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ اس کے بعد رات گزر گئی، محمود غزنوی اس قرآن پاک کی تعظیم میں کھڑے رہے۔ اس کے خدا تعالیٰ کو یہ عمل، محمود غزنوی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ خدا تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے محمود غزنوی کی مغفرت فرما دی۔ تو خواجہ صاحب ایک اور حکایت بیان فرماتے ہیں پہلے ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار، بڑا بدکار، بڑا سیاہکار تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ نوجوان جنت میں خرقہ پہنے سر پر تاج سجائے ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان تو بڑا گنہگار، بڑا بدکار تھا، تیرے گناہوں کی وجہ سے مسلمان تو اس سے نفرت کیا کرتے تھے، پھر تجھے یہ انعامات، یہ مقامات کیسے حاصل ہوئے؟ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں بہت گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، جب میں قرآن پاک کو دیکھ لیتا تھا اس کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا۔ میرا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے یہ انعامات عطا فرمائے، ہے نا؟ تو کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جب قرآن کو کوئی دیکھ لے، اس کی تعظیم کر لے تو خدا تعالیٰ یہ انعامات عطا فرما دے، اور جب کوئی قرآن روز پڑھے، اب آپ سے بات کریں، ایک کام کریں گے، آپ کریں گے؟ ہاں صبح اٹھتے ہیں نا، منہ دھلتے ہیں، منہ دھلتے ہیں یا نہیں دھلتے؟ نہیں دھلتے؟ ہاں لگتا نہیں رہا کہ آپ منہ دھلتے ہیں؟ دھلنے پڑیں گے، پیر دھلنے پڑیں گے، مسا وغیرہ کرنا پڑے گا، ناک میں پانی ڈالنا پڑے گا، کچھ بگڑا نہیں ہے، ہاتھ میں تو ویسے بھی دھلتے ہیں، تو صبح سے ہوگی وضو بھی ہو جائے گا۔ اب صبح جب آپ منہ دھلتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی بیوی یا اپنی ماں سے چائے وغیرہ کے لیے کہتے ہوں گے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا؟ تو جب کوئی لاتی ہے تو 5-10 منٹ تو چلے جاتے ہوں گے لانے میں۔ قرآن پاک کو اٹھائیے گا صرف 5 مہینے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ ایک پارہ پڑھیے گا یا آدھا پارہ یا چوتھائی پارہ پڑھیے گا، ایک رکوع پڑھیے گا، میں رکوع کے لیے نہیں کہہ رہا،
میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ 5 لائنیں پڑھنی چاہیے، ہاں؟ لیکن ایک شرط ہے کہ روز کریے گا، ایک دن نہیں، ہاں؟ روز کریے گا، ایک دن نہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کو مستقل مزاجی پسند ہے۔ آپ ایک دن میں پورا قرآن پڑھ دیں ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، لیکن اگر روز 5 لائنیں پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ایک پارہ پڑھیے گا، آپ صرف 5 لائنیں پڑھیے گا۔ اور جن کو نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، سب سے پہلی بات وہ امام صاحب کے پاس جائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اور جب تک نہیں سیکھ رہے ہیں تو صرف اتنا کر لیجئے گا کہ قرآن پاک کو کھولیے گا اور ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیں، تو آپ کی صبح کتنی پیاری ہوگی۔ آج جانتے ہیں ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ قرآن کو ہم ہدیہ کر کے لاتے ہیں، اس کے بعد جزدان میں لپیٹتے ہیں، گھر کے کسی اونچے طاق میں رکھ دیتے ہیں، مہینوں اس کو کھولتے نہیں ہیں۔ وہ اس قرآن پاک پر گرد جمع ہوتی رہتی ہے، ہم یہاں تک گرد نہیں صاف کرتے، بس اتنا سوچ لیتے ہیں کہ قرآن ہے گھر میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن ہے برکت ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں زیادہ برکت ہے نا؟ میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ اگر کام پہ جاتے ہیں نا، آپ جب قرآن پاک پڑھ کے جائیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس کام کے لیے جائیں گے خدا تعالیٰ آپ کو اس کام میں کامیاب فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس کام میں کامیاب فرمائے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، کریں گے آپ سے؟ وعدہ ہے؟ تیسری چیز خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین کے چہرے کو محبت سے دیکھا تو خدا تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا ہے۔ پھر خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں جس کے دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے۔ اور جب وہ اگر اسی محبت کے ساتھ اسی اصلاح میں مر جاتا ہے تو اس کو علماء کا درجہ ملتا ہے، اسی کا نام مقام علیین ہے۔ پھر خواجہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عالم دین کی 7 دن تک خدمت کرے یا علماء کے ساتھ آمد و رفت رکھے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 7000 سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور وہ نیکیاں اس طور سے ہوتی ہیں کہ دن میں روزے دار کی طرح، رات میں کھڑے ہو کر شب دار کی طرح ہے نا؟ لیکن آپ سے ایک بات پوچھیں، آج کے حالات یہ ہو گئے کہ